بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورگن کا بیٹا تیسرا حصہ۔ جن لوگوں نے قسط نمبر 2 نہیں پڑھی وہ ڈسکرپشن میں دیکھ لیں، وہاں پہ قسط نمبر 2 کا لنک دے دیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے قسط نمبر 1 نہیں پڑھی وہ قسط نمبر 2 کا ڈسکرپشن دیکھ لیں، وہاں پہ قسط نمبر 1 کا لنک دے دیا گیا ہے، یا پھر ہمارے چینل کا وزٹ کر لیں۔ اس کہانی کی 2 مزید قسطیں ہوں گی جو کل ایک ساتھ اپلوڈ کر دی جائیں گی۔ گل خان ہڑبڑا کر اٹھ کے بیٹھ گیا۔ وہ حیران تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بچپن سے اب تک وہ اس قبرستان میں ہے، مگر یہ سلسلہ رشیدہ کی موت کے بعد سے ہی شروع ہوا۔ اس سے پہلے اسے کبھی بھی قبرستان میں ڈر نہیں لگا، وحشت نہیں ہوئی، مگر اب کچھ بہت عجیب باتیں ہو رہی تھی۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، خاص کر آج کا دن اور نادر کی موت۔ نادر پہلے روز قبرستان آتا تھا، مگر گل خان نے جب ذہن پر زور دیا تو اسے یاد آیا کہ وہ رشیدہ کے مرنے کے بعد سے غائب تھا، جبکہ اب کچھ دنوں سے نادر نے دوبارہ آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ پکی عمر کا آدمی ہو چکا تھا۔ گل خان کو یہ حیرت تھی کہ سلیم سے اس کی دوستی کی کوئی تک نہیں بنتی، مگر پھر بھی وہ سلیم کے پاس آ کے رات بھر بیٹھنے لگا تھا۔ گل خان کو تشویش ہو رہی تھی، وہ اب اپنے بیٹے کے لیے فکر مند ہو رہا تھا۔ نادر کی موت نے اسے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ گل خان سوچ رہا تھا کہ اس کے لیے کہیں نوکری کی بات کرے گا تاکہ کم از کم وہ اس وحشت کدے سے باہر نکل سکے۔ ناظرین گرامی، اگلے دن جب گل خان نے سلیم سے بات کی کہ وہ باہر جائے، کہیں نوکری ڈھونڈے، نہ جانے سلیم کیوں جھنجھلا گیا۔ کہنے لگا کہ میں تمہاری جگہ ہی گورگن لگ جاؤں گا، میں کیوں دھکے کھاؤں، میں نے ساری زندگی یہیں گزارنی ہے، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کے جواب نے گل خان کو حیران کر دیا۔ وہ تو خود یہ نوکری چھوڑنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ یہ کیسا لڑکا ہے جو یہاں رہنا چاہتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ ناظرین گرامی، اسے رشیدہ کی رات کی بات یاد آ رہی تھی، اسے فکر ہو رہی تھی، اسے اپنے بیٹے کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے فکر ہو رہی تھی۔ اسے قبرستان میں اسیب ہے، تو نہیں رہ پائے گا۔ یہ سن کر سلیم زور سے ہنسنے لگا۔ آسیب؟ ہاں ہاں ہاں، زندگی گزاری ہے یہاں، آپ کو کتنی آسیب نظر آئے۔ آپ میری فکر نہ کریں، میں یہیں رہوں گا، یہیں کام کروں گا، اب سے قبروں کی کھدائی بھی میں کروں گا۔ آپ آرام کرو، آپ کے آرام کرنے کے دن ہیں۔ ناظرین گرامی، گل خان نے اس سے بحث نہیں کی کہ وہ ابھی اپنے دوست کی موت کی صدمے میں ہے۔ اس نے سوچا آرام سے بات کرے گا۔ اگلے دن قبرستان میں پھر ایک تدفین ہونی تھی، عورت کی میت لائی گئی۔ سلیم نے آگے بڑھ کر سب کام کیے۔ سلیم کے 3-4 دوست بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے، جو اکثر اس کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ وہ لوگ رات بھر یہاں نامعلوم کیا کرتے رہتے تھے۔ پہلے گل خان نے توجہ نہیں دی، مگر اب اسے توجہ دینی تھی۔ وہ ان دوستوں سے سلیم کا پیچھا چھڑوانا چاہتا تھا۔ تدفین کے بعد شام ہوتے ہی سلیم نے انہیں کھٹیا میں بھیج دیا۔ جب گل خان عشاء کی نماز کے لیے اٹھا تو سلیم کمرے میں نہیں تھا۔ وہ باہر آ کے اسے آوازیں دینے لگا۔ اچانک سلیم چیختا ہوا گھر کی طرف آیا۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا، چیخ رہا تھا اور ایک طرف اشارہ کر رہا تھا۔ جب گل خان نے جا کے دیکھا تو اس تازہ بنی ہوئی قبر کے پاس سلیم کا ایک اور دوست مردہ حالت میں پڑا تھا، جس کا سر جیسے کسی بڑے پتھر سے کچلا گیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے نادر ملا تھا۔ سلیم بے ہوش ہو چکا تھا اور گل خان کے پاس پولیس کو فون کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ سلیم کے دوست
کہ گھر والوں نے کچھ دن رونا دھونا کیا۔ اصل میں اس کے سبھی دوست ایک قریبی کچی آبادی کے رہنے والے تھے، جن کے پاس نہ تعلیم نہ پیسہ، بس کچھ دن رو دھو کے چپ ہو گئے۔ ویسے بھی یہ قبرستان اسیب زدہ مشہور ہو چکا تھا، مگر اب قبرستان کی انتظامیہ حرکت میں آ گئی تھی۔ لگاتار یہ دوسرا واقعہ رونما ہوا جو انتظامیہ اور اہل علاقہ کے لیے بھی باعث تشویش تھا۔ کچھ سیکیورٹی سخت کر دی گئی، رات کے لیے ایک چوکیدار رکھا گیا۔ گل خان اور سلیم کو بھی سخت ہدایت دی گئی تھی۔ کچھ دن سکون سے گزر گئے، ہاں، مگر ان دنوں میں گل خان نے محسوس کیا کہ سلیم بہت ہی بے چین ہے، رات رات بھر جاگتا ہے۔ گل خان کو ایسا لگا کہ وہ اپنے دوستوں کی موت کی وجہ سے پریشان ہے۔ وہ اکثر اسے بٹھا کر سمجھانے لگتا تھا کہ باہر جا کر نوکری ڈھونڈ لے، مگر سلیم کی بات جانے کیوں سلیم چڑ جاتا تھا۔ کچھ دن بعد پاس کی کچی آبادی سے ایک عورت کی میت لائی گئی۔ اس کے ساتھ سلیم کا ایک دوست بھی تھا جو تدفین کے بعد قبرستان میں ہی رک گیا۔ ناظرین گرامی، گل خان اسے بھیجنا چاہتا تھا کہ یہاں اجازت نہیں ہے، مگر سلیم نے اسے سمجھا بجھا کے کمرے میں لے گیا کہ میں دوست کے ساتھ رات بھر پہرا دوں گا، وہ صبح چلا جائے گا، فکر کی کوئی بات نہیں۔ اس نے گل خان کو چائے بھی بنا کے دی۔ چائے پی کر گل خان گہری نیند سو گیا، مگر پھر کیا ہوا؟ صبح وہی منظر تھا۔ سلیم کٹیا کے پاس بے ہوش پڑا تھا اور اس کا وہ دوست نئی بنی ہوئی قبر کے پاس اسی طرح مردہ حالت میں ملا جیسے پہلے دو لڑکے ملے تھے۔ وہی کہانی دہرائی گئی، نہ کوئی ثبوت نہ کوئی نشان، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر گل خان کو کچھ یاد آ رہا تھا۔ چائے پی کر اسے گہری نیند آ گئی تھی، مگر اس نے رشیدہ کی آوازیں سنی تھی۔ وہ بہت چیختی تھی، آوازیں دے رہی تھی، مگر وہ سو گیا تھا۔ ناظرین گرامی، اس قتل کے بعد پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا اور قبرستان کا یہ کیس ایک بڑے آفیسر کے پاس پہنچ گیا تھا، انسپیکٹر جان عالم۔ اگلے دن سے وہ تفتیش میں لگ گیا۔ گل خان اور سلیم سے بہت دیر تک پوچھ گچھ ہوئی اور اس کے بعد جان عالم نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ جس دن کسی عورت کی میت دفنائی جاتی ہے اسی رات قتل ہوتا ہے، اور تینوں لڑکے ان تازی بنی ہوئی قبروں کے پاس ہی مردہ حالت میں ملے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اور قبر تو ایسی ہوتی ہے جیسے کسی نے چھوا بھی نہیں، ورنہ اتنی بے دردی سے کسی کو مارا جائے تو اس زمین پر ہلچل یا قدموں کے نشان ضرور ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ جان عالم کی تفتیش صحیح سمت میں جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، جان عالم کو جو شکوک پیدا ہو رہے تھے وہ شاید صحیح تھے، اور ایسے ہی خیالات گل خان کے بھی تھے۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ جو اس نے کبھی دیکھا نہ سنا، ایسا کچھ اس کے سامنے آنے والا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ قسط نمبر 3 تک آپ کو سٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔ باقی کی مزید 2 قسطیں کل انشاءاللہ شام کو اپلوڈ کر دی جائیں گی، دونوں ایک ساتھ ہی اپلوڈ کی جائیں گی۔ اس طرح کی کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہوں گی۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب